سلیم صافی صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، یہ جو ایران نے جوابی حملہ کیا ہے، جوابی وار کیا ہے سعودی عرب کی طرف، کیا یہ ڈیل بریکر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ غلط موو ثابت ہوگا ایران کی طرف سے اس جنگ کے دوران؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک جو پاکستان کی طرف سے ثالثی کی کوششیں ہیں، اس سے تو اس کو فوری کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ پاکستان کی پہلے سے یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ پاکستان نے اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کی بھی پہلے دن سے مذمت کی ہے، اور پاکستان نے ری ایکشن میں عرب ممالک پہ بھی حملوں کی مذمت کی ہے، بلکہ سلامتی کونسل میں اس کے حوالے سے ووٹ بھی دیا ہے۔ تو یہ ایران کو پاکستان کی یہ پوزیشن معلوم ہے کہ پاکستان عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب پہ جو ان کے حملے ہیں اس پہ خوش نہیں ہے، اور پاکستان اس سے پہلے بھی اس کا اظہار کرتا رہا ہے۔ ایران کی قیادت یقیناً ان کے لیے بہت بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، اور ان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا، اور ان کی قیادت کو بھی اس دوران شہید کیا گیا، تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں اس دوران، اس موقع پہ۔ لیکن اس جذبات کی وجہ سے شاید وہ اسرائیل کی جو سازش ہے، جو مجھے اور آپ کو پہلے دن سے سمجھ آ رہی ہے، تو وہ سازش ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، یا ان کے لیے اس سے مقدم کوئی چیز ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ آج اسرائیل اگر عرب دنیا کا یہ بت بن گیا ہے، تو اس کی وجہ بھی ماضی میں عرب ممالک اور ایران کی آپس کی کشمکش رہی۔ تو ابھی بھی اس کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ ایک تو جنگ بند نہ ہونے پائے، اور شروع بھی ظاہری بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس نے کروایا تھا، اور دوسرا اس کی یہ خواہش اور کوشش اور سازش ہے کہ عرب ممالک اور ایران بھی آپس میں لڑ پڑے، اور پھر وہ تماشا دیکھتے رہیں، اور دو مسلمان ملک یا بلاک وہ آپس میں لڑائی میں مصروف رہیں۔ لیکن دو تین حوالوں سے سعودی عرب کی حیثیت کو ایرانی قیادت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلے ایک تو اس کی یہ انفرادیت ہے کہ وہاں مکہ اور مدینہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ باقی عرب ممالک کے برعکس سعودی عرب اور ایران کے جو تنازعات تھے وہ اس جنگ سے کچھ عرصہ پہلے وہ طے ہو گئے تھے، اور چین کی ثالثی میں دونوں ممالک کی دوستی ہو گئی تھی۔